ہضم کرنے میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، غذا پیدا کرنے میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ سب چیزیں تو آٹومیٹک ہو رہی ہے، جو اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹک موجود ہے۔ ساری ہوا موجود ہے جو پودوں کے لیے، آکسیجن موجود ہے جو پودوں کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر سے پھل ورنہ نہیں آ سکتا۔ پانی موجود ہے ورنہ پودا پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو آپ غور کریں کائنات کے اوپر ذرا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا کنٹریبیوشن کسی بھی غذا کو حاصل کرنے میں، کسی بھی خوراک کو حاصل کرنے میں اس کا ہے کتنا کنٹریبیوشن۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 0% بھی نہیں ہے۔ بہت انسان تیر مار لے تو بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے 1% جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، جو غذا خوراک کو حاصل کرنے میں، بیج کو بونے میں اور اس کے بعد اس کے اندر محنت کر کے اور اس کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے۔ ورنہ جو کچھ بھی ہے وہ کائنات کے اندر آٹومیٹک چل رہا ہے۔ ایون غذا کو جب کھا لیتا ہے انسان، اس کے اندر بھی کچھ آٹومیٹک نظام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ غذا ہضم ہوتی ہے، انسان زندہ ہے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے تمام قوتوں کے ساتھ۔ اس دنیا کے اندر جو زندہ ہے اس کے اندر 99% جو سسٹم کام کر رہے ہیں وہ آٹومیٹک ہیں۔ اگر انسان سوچے کہ میں دل کو دھڑکاتا ہوں اور پمپنگ کر کے اور سارے جسم میں پھیلاؤں اور یہ کام میرے ذمہ دے دیا جائے تو میں تو سارا وقت جو ہے وہ دل کو دھڑکانے میں سارا ضائع ہو جائے گا میرا۔ یہ دل آٹومیٹک دھڑکتا ہے، یہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے۔ ہاں اس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں جو ہیں وہ مت کھاؤ، بس اتنا بولا جاتا ہے یا اتنا انسان کو کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کا دل جو ہے وہ آٹومیٹک بالکل صحیح دھڑکتا رہتا ہے۔ اس کی نالیاں، شریانے جو ہیں کئی میل لمبی جو ہے وہ صرف اس کی نیورونس ہیں، اس کے کئی میل لمبے نیورونس ہیں ایک ہی جسم کے اندر، اور ان کا گچھا بنا ہوا ہے جو انسانوں کو سینسیٹیو بنا رہا ہے، جس سے انسان کو سردی، گرمی اور یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ سارے سینسز جو ہیں وہ اسی سے کام کرتے ہیں۔ انسان جو دیکھتا ہے تو وہ دماغ تک سگنلز جو ہیں وہ یہ نیورونس پہنچاتے ہیں۔ کئی میل لمبے نیورونس جو ہیں وہ جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ کون ہے اس کو بنانے والا؟ کیا انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے؟ تو انسان کا کنٹریبیوشن جو ہے، یہ پھیپھڑے جو ہوا کو جذب کرتے ہیں، کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ پھیپھڑے ہوا کو میں جذب کرتا ہوں؟ ہاں سانس لینے کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ پھیپھڑے خود ہی آٹومیٹک سانس لینے کے لیے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ انسان اپنے ذہن سے یہ کام نہیں کرتا، اپنی محنت سے یہ کام نہیں کرتا، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ کون ہے جو غذا کو ہضم کرتا ہے؟ کون اس کو ہاتھوں کے اندر اس کو جذب کرتا ہے؟ یہ سب آٹومیٹک نظام جو ہے وہ 99.9% نظام جتنے بھی سب چل رہے ہیں وہ سب آٹومیٹک ہیں۔ ہاں انسان جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں ابھی سوتا ہوں اور ابھی جاگتا ہوں، اور جب جاگتا ہوں تو میری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہ جاگنا جو ہے وہ میرے اوپر منحصر ہے، میں چاہوں تو جلدی جاگ جاتا ہوں اور چاہوں تو ذرا دیر سے سو کر اٹھتا ہوں۔ اتنا تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ باقی یہ آنکھ جب کھل جاتی ہے تو کون ہے جو دیکھتا ہے؟ یہ ایک آٹومیٹک نظام ہے دیکھنے کا، جو انسان اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، اس نے کوئی اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایفرٹس نہیں کیے ہیں اس کو، اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، وہ تو بس غذا کھا کے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، باقی سارا کام جو ہے وہ آٹومیٹک ہو رہا ہے اندر۔
تو انسان جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوشش کی ہے، کچھ محنت کی ہے. وہ کوشش اور محنت کی کوانٹٹی یا اس کی جو مقدار ہے وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہے جس نے یہ سب جو ہے وہ سسٹم بنایا ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو ہر چیز ماں کی کوکھ کے اندر مہیا ہے جو اس کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے. اندر آکسیجن بھی مل رہی ہے، اندر جو ہے وہ اس کو غذا بھی مل رہی ہے، اندر جو ہے اس کو کمفرٹ بھی مل رہا ہے. دھچکے سے بچانے کے لیے اس کو اندر ایک پورا ایک نظام موجود ہے. پروان چڑھانے کے لیے اس کا پورا نظام اندر موجود ہے. ہر شے اس کو وہاں پہ میسر ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے. کون ہے جو اس دودھ کو پیدا کرے؟ کون انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کیا؟ نہیں، یہ تو آٹومیٹک ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں نے دودھ لانے کے لیے کچھ غذائیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کھائی ہیں تاکہ وہ دودھ جو ہے وہ مستقل ملتا رہے. زیادہ سے زیادہ بس اتنا معمولی کام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے دیا گیا ہے کہ ہاں وہ کچھ ایسی غذائیں کھائے جس سے ماں کے سینے میں دودھ آئے، جس سے بچہ جو ہے وہ. تو آپ غور کریں کہ انسان کا کنٹریبیوشن اس پوری ربوبیت کے نظام میں کتنا ہے اس کا. تو ایک انسان جب اس کے اوپر غور کرتا ہے، ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جب اس کے اوپر غور کرتا ہے، اور ایک عام انسان بھی جب اس پہ غور کرتا ہے تو عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا زبردست اور سیٹ نظام بنایا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال تک جو ہے وہ بچے کو ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی رہتی ہے. تو آپ غور کریں کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا انسانوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو گل کھلانا چاہیں گل کھلائیں، جو سرکشی اور نافرمانی کرنا چاہیں وہ نافرمانی کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو کبھی پکڑے گا نہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کو 2 بڑی صفات ہیں، رحمان اور رحیم. رحمانی تقاضے سے اس نے جو کچھ دیا ہے وہ بلا بدل بلا طلب ہے، عطا ہی عطا ہے. رحیمی تقاضے سے جو ہے وہ انسان کو اچھے اعمال کا بدلہ دیتا ہے. جو کچھ بھی اس نے صحت کے مطابق کام کیا تو صحت اتنی زیادہ بہتر اس کی ہوتی ہے. تو یہ رحیمی تقاضا ہے. ایک انتظام رب العالمین نے رکھا ہے، کچھ روک ٹوک، کچھ ضوابط رکھے ہیں. ان ضابطوں اور ان قواعد یا ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے سے وہ چیزیں چلتی ہیں. تو وہ رولز اور ریگولیشن اللہ رب العالمین نے رحیمی تقاضے سے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پھر انسانوں کے اوپر بہت زیادہ دیر تک اسے چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جب بد پرہیزیاں کی جاتی ہیں، ان رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کیا جاتا، تو اس وقت پھر بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے. تو انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اعمال کی دنیا کے اندر وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو رہی ہے کیونکہ وہ سسٹم کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں. وہ غور نہیں کر رہے کہ کائنات کے اندر کیا سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اور اس کے بعد پھر جب بگاڑ بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے تو ایک خاص موقع پر یوم الدین، ایک خاص موقع پر پھر اللہ کی پکڑ بھی ہے. اس وقت تک ڈھیل ہے، البتہ اس وقت تک انسان کو اس بات کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے
صحیح راستے کا جو ہے وہ تعین کرے، کوئی غلط راستوں کے اوپر نہ چلے، جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے اس فطرت کے مطابق چلے۔ تو یہ سب تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ مسلسل اس بات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ نچوڑ ہے پورا قرآن حکیم کا، اور انہی تین صفات کے اوپر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور انہی تین صفات کے اوپر انسانی اعمال کی زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ تو ہم جب اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو پھر ذرا ٹربولنس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اطمینان کی حالت کی طرف آتا ہے، کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو یقین کی کیفیت یا ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان غور و فکر نہیں کرتا اس کے اندر ایمان کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ پھر معمولی چیزیں جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا ذہن الجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو ہم کو ہماری سمجھ بوجھ بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن حکیم کو نازل کیا ہے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ رحمانی تقاضے سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ علم قرآن جو اللہ نے دیا ہے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ یہ پوری کائنات کو جو ہے وہ انسان اس سے سمجھتا ہے، یہ پوری کائنات آیت بن جاتی ہے اس کے لیے، ایک نشانی بن جاتی ہے اس کے لیے، کسی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بن جاتی ہے اس کے لیے۔ تو ایسے انسان جب دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر روحانی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اس روح کی کیفیات کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہ علم ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، مگر ہم اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی عمل دخل ہماری زندگی کے اندر ہے ہی نہیں، حالانکہ اسی کا عمل دخل ہے۔ ساری کائنات کھلی ہوئی جو ہے وہ یہی قرآن ہے، اور انسان کے اندر چھپی ہوئی جو کائنات ہے وہ بھی یہی قرآن ہے۔ اس قرآن کی ہی تفسیر ہے یہ انسانی فطرت جو ہے، اور انسان کے اندر جو انسان کرتا ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ سب قرآن حکیم ہی ہے۔ اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جو انسان کائنات کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے، اور اس کے کیا نتائج باہر کی دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ بھی قرآن ہی ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، مگر ہم اس کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی کتاب جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اس کو اسٹڈی میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے بھی یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ قرآن جو ہے وہ ہماری لائف کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہر دور کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس الگ الگ ہوتی ہیں، مگر قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے جو ہر دور کے اندر ہدایت دینے کے لیے موجود ہے۔ اس کو اسی طرح سے اسی نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ اگر کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو وہ ہم لے سکتے ہیں۔ جی آمین، جزاک اللہ، آمین، جزاک اللہ۔